بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی ہے؟ غیر احمدی علماء حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اور یہی اعتراض نصارہ نے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا کہ نعوذ باللہ آپ مسیح کو گالیاں دیتے ہیں، جیسا کہ تفسیر الخازن میں لکھا ہے کہ نجران کے وفد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ما لکا تشتم صاحبنا، کہ آپ ہمارے یسوع مسیح کو گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ تفسیر خازن جلد اول صفحہ 358 و تفسیر سنائی۔ لیکن در حقیقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان عیسائی پادریوں کے سامنے جو ناحق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، خیالی مسیح کی اس حیثیت کو پیش کیا جسے انجیل بیان کرتی ہے، تا انہی کے مسلمات سے انہیں ملزم کیا جائے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام انجیلی مسیح کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیں پادریوں کے یسوع اور اس کے چال چلن سے کچھ غرض نہ تھی، انہوں نے ناحق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے کر ہمیں آمادہ کیا کہ ان کے یسوع کا کچھ تھوڑا سا حال ان پر ظاہر کریں۔ ضمیمہ انجام آتم، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 292 حاشیہ۔ یاد رہے کہ ہماری رائے اس یسوع کی نسبت ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور پہلے نبیوں کو چور اور بٹمار کہا، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بجز اس کے کچھ نہیں کہا کہ میرے بعد جھوٹے نبی آئیں گے۔ ایسے یسوع کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں۔ انجام آتم، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 13۔ ھذا ما کتبنا من الاناجیل علی سبیل الالزام وانا نکرم المسیح ونعلم انہ کان تقیا ومن الانبیاء الکرام، یعنی یہ سب باتیں ہم نے انجیلوں کے حوالوں کی بنا پر بطور الزام خصم لکھی ہیں، ورنہ ہم تو حضرت مسیح کی عزت کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ پارسا اور برگزیدہ نبیوں میں سے تھے۔ ترغیب المؤمنین، روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 451 حاشیہ۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی مندرجہ بالا تحریرات سے یہ بات واضح ہے کہ آپ نے بطور الزام پادریوں کے سامنے اس انجیلی مسیح کی تصویر کو پیش کیا جو ان پادریوں کے خیال میں تھی، جیسا کہ قاسم علی نانوتوی صاحب لکھتے ہیں کہ نصارہ جو دعوی محبت عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں تو حقیقت میں ان سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ دار و مدار ان کی محبت کا خدا کا بیٹا ہونے پر ہے، تو یہ بات حضرت عیسیٰ میں تو معلوم، البتہ ان کے خیال میں تھی، اپنی خیالی تصویر کو پوجتے ہیں اور اسی سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو خداوند کریم نے ان کی واسطہ داری سے برطرف رکھا ہے۔ ایسا ہی شیعہ بھی اپنی خیالی تصویر سے محبت کرتے ہیں، ائمہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ اس محبت پر محبان قدر شناس کو دشمن اہل بیت سمجھنا ایسا ہی ہے جیسا نصارہ بزعم خود رسول اللہ اور ان کی امت کو دشمن عیسیٰ سمجھتے ہیں۔ ہدیۃ الشیعہ صفحہ 327۔ گویا حضرت مسیح علیہ السلام کی دو تصویریں ہیں، اہل اسلام کے پاس حقیقی اور نصارہ کے پاس خیالی۔ عیسائی اسی خیالی تصویر کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اسی سے محبت کرتے ہیں۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو کچھ کہا وہ دراصل اسی خیالی مسیح کے متعلق کہا، نہ کہ اس مسیح کے متعلق جسے اسلام پیش کرتا ہے۔ اس جگہ ہم ایک اصول بھی بیان کر دینا مناسب سمجھتے ہیں جسے غیر احمدی علماء مخالفین اسلام کے اعتراض کرنے پر ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب اپنے رسالہ
بحث تناسخ میں لکھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہر ایک کلام کے صحیح معنی وہی ہوتے ہیں جو متکلم کی منشا کے مطابق ہوں۔ اگر کسی کلام کے ایسے معنی ہوں کہ متکلم اس کو صحیح نہ جانتا ہو، وہ اپنی کھینچ تان سے ہم اسے سیدھا بھی کر لیں مگر حقیقت میں سیدھے نہیں ہوں گے، کیونکہ متکلم ان معنوں سے انکاری ہے۔ یہ اصول اہل زبان کا مسلم ہے۔ بحث تناسخ صفحہ 54۔ سب آفتوں کی جڑ یہی ہے کہ متکلم سے اس کے کلام کے معنی دریافت کرنے سے پہلے ہی اس پر رائے زنی کی جائے اور آپ ہی آپ اس کی شرح کر کے حاشیہ چڑھایا جائے۔ تفسیر سنائی جلد اول۔ بس باوجود اس کے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے کلام کی خود وضاحت پیش فرما دی، اس کلام پر مخالفین کا اپنے حاشیہ چڑھا کر اعتراض کرنا اور ایسے معنی بیان کرنا جن کو متکلم صحیح نہیں جانتا اور ان کا انکاری ہے، کہاں کی دیانتداری ہے؟ پھر یہی طریق خود مخالفین احمدیت بھی عیسائیوں کے مقابل پر اختیار کرتے رہے، لیکن ان پر توہین کا الزام کیوں نہیں؟ اور نہ ہی اس روش کو اختیار کرنے پر مخالفین احمدیت نے خود کو توہین کا مرتکب سمجھا، بلکہ بغض میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ضرور الزام لگاتے رہے، جیسا کہ محمد حسین بٹالوی اپنے رسالہ اشاعت السنہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں۔ حضرت مسیح کو دشنامدہی کے جواب میں جو آپ سے اس ذمیمہ میں ہوئی ہے، حکومت سلطنت اسلام ہوتی تو ہم اس کا جواب آپ کو دیتے، اسی وقت آپ کا سر تلوار سے کاٹ کر آپ کو مردار کر دیتے۔ اشاعت السنہ جلد 18 نمبر 3 صفحہ 95۔ لیکن اشاعت السنہ جلد 17 نمبر 7 صفحہ 221 پر اسی مسیح کے متعلق جس کی دشنامدہی کی سزا قتل مقرر کی گئی تھی لکھتے ہیں، انجیلی مسیح کے معجزہ شراب سازی کے جس سے اس کی اباحت نکلتی ہے، رد میں قرآن نے فرمایا کہ شراب، جوا، طحان یابت اور پالنسی ناپاک ہے، شیطانی کام ہے، ان سے بچو تاکہ نجات پاؤ۔ اور انجیلی مسیح کی تعلیم اخلاق کے رد میں قرآن کی ہدایت صفحہ 211 میں گزر چکی ہے۔ بالجملہ انجیلی مسیح کے جملہ امور کو جو مذکور ہوئے قرآنی مسیح نے اور قرآن نے خطا قرار دیا ہے، نہ وہ خطا جو عمد کے مقابل میں ہوتا ہے، بلکہ یہاں خطا سے گمراہی و سرکشی و فساد کشی مراد ہے۔ پس اس مسیح کو عصمت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسبت نہیں۔ یہی حال ثناء اللہ امرتسری اور دیگر مخالفین سلسلہ احمدیہ کا تھا۔ ثناء اللہ امرتسری حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہوئے اپنے رسالہ تعلیمات مرزا میں لکھتے ہیں، مرزا صاحب کی یا کسی اور صاحب کی ساری عمر کی نیکی ایک پلڑے میں اور حضرت عیسیٰ کے حق میں مرقومہ بدگوئی دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی تو یہ دوسرا پلڑا بحکم شریعت بہت جھکنے والا ثابت ہوگا۔ رسائل ثنائیہ صفحہ 431۔ لیکن اپنی تصنیف اسلام اور مسیحیت میں مسیح کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں، یسوع مسیح نے خود یا انجیل نویسوں نے جبلت استفسار کی خوب مٹی پلید کی تاکہ اس کے بعد کوئی شریف آدمی سوال ہی نہ کر سکے، اگر کرے تو بد اور حرام کار ٹھہرے۔ اسلام اور مسیحیت صفحہ 80۔ تفسیر سنائی میں لکھا ہے کہ تورات اور انجیل کو مسودہ سے تشبیہ اس کی حالت موجودہ کے لحاظ سے ہے، جس میں ایسے مضامین بھی ہیں کہ حضرت لوط نے شراب پی کر اپنی لڑکیوں سے زنا کیا، مسیح نے شراب کی دعوت میں شراب کے کم ہونے پر معجزے سے شراب کو بڑھا دیا، ورنہ حقیقی تورات اور انجیل نور ہدایت تھی۔ تفسیر سنائی جلد 2 صفحہ 17۔ بس ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب تورات کی دو حیثیتیں حقیقی غیر حقیقی ہو سکتی ہیں تو مسیح کی کیوں نہیں؟ مولوی عبدالرؤف صاحب اخبار اہل حدیث میں لکھتے ہیں، مسیح اپنے قول کے مطابق نیک انسان نہ تھا۔ پھر مسیح کی بد چلنی انجیل سے ثابت کرتے ہوئے لکھتے ہیں،
مسیح نے اجنبی عورتوں سے اپنے سر پر عطر ڈلوایا۔ ایک عورت نے جو اس شہر کی بدچلن اور فاحشہ عورت تھی مسیح کا پاؤں دھویا، پھر اپنے بالوں سے پوچھا، پھر انہیں چوما اور ان پر عطر ملا۔ ظاہر ہے کہ اجنبی عورت بلکہ فاحشہ اور بدچلن عورت سے سر کو اور پاؤں کو ملوانا اور وہ بھی اس کے بالوں سے ملا جانا کس قدر احتیاط کے خلاف کام ہے۔ اس طرح کے کام شریعت الہیہ کے سری خلاف ہیں۔ اخبار اہل حدیث 31 مارچ 1939 صفحہ 9۔ بریلوی فرقے کے مشہور امام احمد رضا خان مسیح کے متعلق لکھتے ہیں، مسیح علیہ السلام اپنی پہلی آمد میں ناکامیاب رہے اور یہودیوں کے ڈر کے مارے کام تبلیغ رسالت سر انجام نہ دے سکے۔ انوار شریعت جلد دوم صفحہ 55۔ اسی طرح لکھتے ہیں کہ عیسائیوں کا خدا مسیح مخلوق کے مارے سے دم گنوا کر باپ کے پاس گیا، اس نے اکلوتے کی یہ عزت کی، اس کی مظلومی بے گناہی کی یہ داد دی کہ اسے دوزخ میں جھونک دیا، اوروں کے بدلے اسے 3 دن جہنم میں بھونا۔ فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ 539 تا 540۔ بس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان کے اظہار کے لیے جو کچھ لکھا قابل 100,000 تحسین ہے۔ خدا اس برگزیدہ نبی کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ مرسلہ محمد اعظم سیفی، انڈیا۔